بابزی وقار 10 رمضان المبارک مقدس دن، اس دن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شریک حیات، آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے انسان کی زندگی کے ساتھ، نسبت بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک عام چیز کی نسبت کسی خاص چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز عام نہیں رہتی، بلکہ وہ خاص ہو جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ عام چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو جائے وہ عام نہیں رہتی، اس کے دامن میں بھی وسعت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اللہ نے ہے تو صفا اور مروہ پہاڑیاں، پتھر ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، اللہ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی کیوں قرار دیا؟ ان کو خاص فضیلت کیوں عطا کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے ان پہاڑیوں پر ایک اللہ کی ولیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان دو پہاڑیوں پر چکر کاٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو فضیلت اس لیے عطا کی کہ ان کی نسبت میری ولیہ کے قدموں کے ساتھ ہو گئی ہے، لہذا پہلے یہ عام پہاڑیاں تھیں، جب تک یہ عام تھیں، جب میری ولیہ کے قدم اس زمین پر لگ گئے اب یہ عام نہیں بلکہ یہ خاص کر دی گئی ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، نسبت کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن پاک کے اوپر جو گتا لگا ہے، اگر یہی گتا کسی عام کتاب کے ساتھ لگا ہوتا تو ہمارے دل کے اندر اس کی کوئی اہمیت، کوئی توقع، کوئی اس کی ویلیو نہ ہوتی، ہم اس کو اتنی رسپیکٹ نہ دیتے۔ اگر یہ گتا جو قرآن پاک پر لگا ہے یہی گتا کسی عام انگلش کتاب پر لگا ہوتا تو ہم جہاں کہیں مرضی اس کو پھینک دیتے، چاہے ہمارے قدموں پر پڑی ہے، چاہے ہمارے سر کے اوپر پڑی ہے، ہمیں کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں تھی۔ لیکن جب یہ عام گتا اس کی نسبت خاص کتاب کے ساتھ ہو گئی، یہ گتا عام تھا تب تک عام تھا جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑا تھا، جب یہ گتا قرآن کے ساتھ جڑ گیا اب اس گتے کو بھی بغیر وضو کے چھونا حرام ہو گیا۔ پہلے یہ عام گتا تھا، اب اس کی نسبت خاص کتاب کے ساتھ ہو گئی، اب یہ عام نہیں رہا بلکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس گتے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس قرآن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہو گیا۔ نسبت کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ہم جہاں کہیں راستے میں جا رہے ہوں، راستے میں اندھیری آ جائے، خاک اڑ جائے، وہ خاک اڑ کر ہمارے چہرے پر لگ جائے، ہمارا چہرہ گرد آلود ہو جائے تو ہمیں کتنی ناپسندیدگی کا اس کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتی، ہم فوراً چہرہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمارے چہرے پر عام سڑکوں کی گلیوں کی گرد لگ جائے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہی خاک اڑ کر مسجد میں آ جائے، جب ہم مسجد میں آئیں، آ کر ہم سجدہ کریں، وہ خاک ہمارے چہرے پر لگ جائے، ہماری پیشانی پر لگ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خاک نمازی کے پیشانی پر لگی رہتی ہے تب تک فرشتے اس کے نماز میں نیکیاں لکھ رہتے ہیں۔ پہلے وہ عام خاک تھی، جب گلیوں میں تھی تو عام خاک تھی، جب وہی خاک اڑ کر مسجد میں آ گئی تو وہ خاص کر دی گئی، اس کے لگنے سے نیکیاں بڑھنے لگیں، اس کے لگنے سے درجات بلند ہونے لگے، اس کے لگنے سے گناہ مٹنے لگے، تو پتہ چلا کہ نسبت ہے وہ بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دامن محبوب کے ساتھ وابستہ نہ ہوئی تھی تب تک ایک عام عرب کی عورت تھی۔ جب آپ نے اپنا رشتہ، اپنا ناتا، اپنا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑ لیا، پھر اللہ نے فرمایا
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے اللہ کے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتیں نہیں تو کوئی خاص کر دو۔ نسبت کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب تک دامن محبوب سے جڑی نہ تھیں، توجہ چاہتا ہوں، جب تک دامن محبوب سے جڑی نہ تھیں تب تک ایک عام عرب کی عورت تھیں، عام عربی عورت کہلاتی تھیں، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لیا، مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ فرمانے لگے کہ اپنی امت میں مریم علیہ السلام اپنی امت میں سب عورتوں سے افضل تھیں، امت محمدیہ میں خدیجہ بنت خویلد سب عورتوں سے افضل تھیں۔ جب تک دامن محبوب سے جڑی نہ تھیں، اپنا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں تھا جوڑا، اس وقت تک عام عورت تھی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آ گئی تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضرت مولا علی مشکل شیر خدا فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 4 عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں ساری عورتوں سے افضل ترین عورتیں ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جنہوں نے فرعون کی ستائش و تکالیف کے باوجود علم توحید کو بلند کیا، اس کے سامنے کلمہ توحید کو بلند کیا، اپنے آپ کو دین کی خاطر وقف کر دیا۔ اس نے طرح طرح کے مظالم کیے، طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ توحید کو نہ چھوڑا۔ اللہ نے مقام یہ دیا کہ جنت میں ساری عورتوں سے افضل ترین عورت بنا دیا۔ دوسری عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے ان کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا اور فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے تیسری عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی عورت حضور کی لخت جگر، حضور کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، ان کی فضیلت ساری عورتوں سے افضل ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نسبت کا تعلق انسان کی زندگی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ عام بندہ ہو تو اگر اس کی نسبت خاص کے ساتھ جڑ جائے تو وہ عام بندہ نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک حضرت خدیجہ بنت خویلد حضور کے دامن کے ساتھ جڑی نہ تھیں، وابستہ نہ تھیں، تب تک ایک عام عربی قریشی عورت تھیں، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آ گئی تو پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اللہ کے نبی کی گھر والیوں تم عورتیں عام عورتیں جیسی نہیں ہو۔ آخر میں آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المومنین آپ کی تیسری شادی سرکار سے ہوئی تھی۔ پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک ابو حالہ نامی شخص سے پہلے شادی ہوئی، آپ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ گزار سکیں، اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ پھر عتیق بن آیت نامی شخص سے دوسری شادی ہوئی، وہ بھی زیادہ عرصہ نہ گزار سکا، اس شخص کا بھائی انتقال ہو گیا۔ پھر تیسری شادی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمائی، اور اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ویسے تو حضور کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بطن اطہر سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہماری مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔